عربی زبان کا ایک قاعدہ اور اصول ہے کہ جب آپ نے پکارنا ہوتا ہے تو اس کے شروع میں یا لگاتے ہیں، اور یا جب آتی ہے تو جو الف لام ہے وہ گر جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا اسم اللہ ایک ایسا نام ہے اس کے شروع میں الف لام نہیں گرتا. اس نام کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ جتنی بھی دعائیں، اکثر دعائیں جو ہمیں قرآن مجید میں ملتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے صحیح حدیث سے ملتی ہیں، اکثر دعائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس نام سے ہی شروع ہوتی ہیں. تنگ دستی کے اندر، زندگی میں جب تمام راستے بند ہو جائیں، تمام دروازے بند ہو جائے، جب انسان گہرائیوں اور اندھیروں کے اندر گر جائے، تو اس گہرائی کے اندر اور ان تمام رستوں کی بندش کے اندر جب انسان اپنے دل سے پکارتا ہے یا اللہ، تو وہ آواز، وہ صدا اور وہ اس نام کے کمالات اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی تنگ دستی کو دور کرتے ہیں، اس کی تکلیف کو دور کرتے ہیں. جب انسان صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گا اور اس عبادت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کمال کو جوڑے گا اور پھر ان دونوں کو ملا کے اللہ کو پکارے گا، تو کیسے ہو سکتا ہے اذا دعی بھی عجاب، کہ انسان اللہ کو پکارے اور اللہ تعالیٰ اللہ کہہ کے پکارے اور اللہ تعالیٰ اس کی بات نہ سنے. تو عبادت صرف ایک اللہ کی ہوگی، اور عبادت کے معنی میں جو ہم نے بات کی ہے، اس کی گہرائی میں جو ہم نے بات کی ہے کہ اپنی تمام ترجیحات کو، اپنی تمام خواہشات کو، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ. پچھلے ایپیسوڈز میں ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کے حوالے سے بنیادی باتیں کی، اس کی اہمیت کو سمجھا، کس طرح سے اللہ تعالیٰ کا تعارف حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کے مختلف ذرائع ہیں، اور ان میں سے سب سے اہم ذریعہ کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، خوبصورت نام، اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں کے اوپر غور کر کے، ان ناموں کو اپنی ذات کے اندر شامل کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے. So now inshallah العزیز in this episode ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مختلف ناموں کے اوپر غور کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ پھر چلے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ایک ایک نام پر غور کریں گے اور اس کو اپنی ذات میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو فیل کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا نام جو اسم اللہ الذات، جو اللہ تعالیٰ کا اسم ذات ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا نام ہے، واللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے، لا الہ الا ہو، جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. علماء نے ذکر کیا ہے ان اصول الاسماء الحسنى التي تجمع في دلالتها، کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے جو اصل، جو بنیاد ہے، اور جن ناموں میں اللہ تعالیٰ کی باقی تمام کریکٹرسٹکس بیس کرتی ہیں، وہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کے 3 نام ہیں. ان میں سے سب سے پہلا نام هو اللہ ہے، والرب، اللہ تعالیٰ کا اسم رب ہے، والرحمن، اور اللہ تعالیٰ کا اسم رحمان ہے. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے یہ 3 نام سورۃ الفاتحہ، ام القرآن، جس کو قرآن مجید کی بیس کہا گیا ہے، اس میں ذکر کیے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. لفظ اللہ آ گیا، اسم اللہ و اسم الرب، رب العالمین، جو رب ہے، جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا، اور اسی طرح الرحمن، جو اللہ تعالیٰ کا خاص نام ہے. اس کے بارے میں علماء نے فرمایا ہے کہ الرحمن، یہ اس نام کے اندر اتنی زیادہ رحمت پائی جاتی ہے کہ یہ لفظ اللہ یا اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی. تو امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ تمام ناموں کی بنیاد، باقی تمام کریکٹرسٹکس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بیس کرتی ہیں ان 3 ناموں پر. تو اللہ تعالیٰ کا فاسم اللہ متضمن لصفات الالوہیہ، اسم اللہ، اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی ڈیوائن کریکٹرسٹکس ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ہے، ان تمام کریکٹرسٹکس کو، ان تمام ناموں کو اپنے اندر شامل کیے ہوئے ہیں. واسم الرب، اللہ تعالیٰ کا اسم رب متضمن لصفات الربوبیہ، اللہ تعالیٰ کی جتنی لارڈشپ کی کریکٹرسٹکس ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے، جتنی بھی لارڈشپ کی کریکٹرسٹکس ہیں وہ تمام کی تمام اس میں شامل ہیں. واسم الرحمن، اور اللہ تعالیٰ کی مرسی کی جتنی کریکٹرسٹکس ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی، سخاوت کی، جود کی، وہ تمام کی تمام کریکٹرسٹکس اس نام کے اندر شامل ہیں. سو اللہ تعالیٰ کے ناموں کی بنیاد 3 حصوں میں ڈیوائڈ ہو گئی. الوہیہ، جو اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن کریکٹرسٹکس کو ڈیفائن کرتے ہیں، ربوبیہ، جو لارڈشپ کے کریکٹرسٹکس کو ڈیفائن کرتے ہیں، اور الرحمن، جو اللہ تعالیٰ کی مرسی کی کریکٹرسٹکس کو ڈیفائن کرتے ہیں. اس لیے امام ابن قیم فرماتے ہیں فَهُوَ الْمَحْمُودُ فِي أُلُوهِيَّتِهِ وَرُبُوبِيَّتِهِ
ورحمتہ کہ اللہ تعالیٰ محمود ہے، تعریف کے قابل ہے اپنی عبادت کے اندر بھی، اپنی ربوبیت کے اندر بھی، اور اپنی رحمت کے اندر بھی، کہ اللہ جیسی عبادت کسی اور کی نہیں ہو سکتی، اللہ جیسا رب کوئی اور نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جیسی رحمت کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد علماء نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مختلف اسم اللہ العظم بڑے نام ہیں، لیکن لفظ اللہ یا اسم اللہ یہ ان ناموں میں سے ہے جو اسم اللہ العظم ہے۔ اور ان ناموں کی کریکٹرسٹکس کیا ہے؟ الذی اذا دعی بہ عجاب، جب اللہ تعالیٰ کو اس نام کے ذریعے سے پکارا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتے ہیں۔ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى، اور جب اللہ تعالیٰ کو اس نام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی عطا کرتے ہیں۔ تو لفظ اللہ کے اور اسم اللہ کی کچھ خاص خصوصیات ہیں جو باقی ناموں کی نہیں ہیں۔ سب سے پہلی خاصیت اسم اللہ کی انہ الاصل لجمیع اسماء اللہ الحسنی، یہ اللہ تعالیٰ کی باقی تمام جتنے بھی نام ہیں ان کی اصل ہے۔ تو اسم اللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا اسم ہے، اور باقی جتنے بھی نام ہیں وہ ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات اور مختلف کریکٹرسٹکس کو، لیکن وہ ذات کون سی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ اسم اللہ ذات یہ اصل نام ہے اللہ تعالیٰ کا، لہٰذا اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اچھے نام ہیں وہ اللہ کے ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، تو اللہ کو اگر آپ پکارنا چاہتے ہو یا اللہ کو سے مانگنا چاہتے ہو تو ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارو۔ تو یہ جتنے بھی نام ہیں یہ تمام کے تمام اللہ کے، اور ان ناموں کے ذریعے سے اصل ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکاری جاتی ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، اللہ جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، لہ الاسماء الحسنی، اس اللہ کے جتنے بھی نام ہیں خوبصورت اور پیارے نام ہیں۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ الذی لا الہ الا ہو جس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، هو الملک، وہ اللہ جو ہے وہ الملک ہے، وہ قدوس ہے، وہ سلام ہے، وہ مؤمن ہے، وہ مہیمن ہے، وہ عزیز ہے، وہ جبار ہے، وہ متکبر ہے، سبحان اللہ عما یشرکون۔ پھر اللہ تعالیٰ فاتے ہیں هو اللہ الخالق، وہ اللہ ہی ہے جو الخالق کو پیدا کرنے والا ہے، الباری عدم سے وجود بخشنے والا ہے، نان ایگزسٹنس کو ایگزسٹنس میں لانے والا ہے، المصور خوبصورت تصویر بنانے والا ہے، لہ الاسماء الحسنی، وہ اللہ ہی ہے جس کے خوبصورت پیارے پیارے نام ہیں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں وَيُقال الرحمن الرحیم الخالق الرازق العزیز، یہ جتنے بھی نام ہیں من اسماء اللہ، یہ اللہ کے ناموں میں سے نام ہیں یا یہ اللہ کے نام ہیں، لیکن اس طرح سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ من اسماء الرحمن، اللہ جو ہے وہ رحمان کے ناموں میں سے ہے، یا اللہ رحیم کے ناموں میں سے ہے، یا اللہ عزیز کے ناموں میں سے ہے، نہیں۔ اللہ اسم ذات والاصل، وہ تمام ناموں کی اصل ہے اور وہ تمام ناموں کی بنیاد ہے۔ اسی طرح اس کا دوسرا خصیصہ یا اس کے خصائص میں سے ومن خصائصہ انہ لا یسقط عنہ الالف واللام، اللہ تعالیٰ کے اسم اللہ کے شروع میں جو الف لام ہے یہ کبھی بھی نہیں گرتا۔ عربی زبان کو اگر آپ جانتے ہیں تو عام طور پہ جب لوگ عربی زبان بولنا ہر چیز کے شروع میں ال لگا دیتے ہیں، تو ال بنیادی طور پر عربی کے اندر وہی کام کرتا ہے جو انگلش میں دی کام کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے باقی جتنے بھی نام ہیں جیسے رحیم ہے، کریم ہے، تو جب الرحیم یا الکریم کہیں گے تو اس سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہوگی۔ لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو جب میں نے رحمان کو پکارنا ہے تو میں کہوں گا یا رحمان، جب میں نے رب کو پکارنا ہے میں کہوں گا یا رب، جب میں نے رحیم کو پکارنا میں کہوں گا یا رحیم، اللہ تعالیٰ کو ہی پکار رہا ہوں۔ تو عربی زبان کا ایک قاعدہ اور اصول ہے کہ جب آپ نے پکارنا ہوتا ہے تو اس کے شروع میں یا لگاتے ہیں، اور یا جب آتی ہے تو جو الف لام ہے وہ گر جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا اسم اللہ ایک ایسا نام ہے اس کے شروع میں الف لام نہیں گرتا۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نام سے پکارتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں یا اللہ، یا اللہ نہیں کہہ سکتے۔ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کو یا اللہ کہہ کے مخاطب کرتے ہیں جس میں سے شروع میں الف لام گرا دیتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس نام سے الف لام نہیں ہٹ سکتا کیونکہ یہ اس نام کا یا اس لفظ کی ذات کا حصہ ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہو سکتی، اس لیے اس کے ساتھ الف لام کبھی بھی نہیں گرے گا۔ تو یا اللہ جب اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے گا، اللہ تعالیٰ کو صدا دی جائے گی تو یا اللہ کہہ کے صدا دی جائے گی، نہ کہ یا اللہ کہہ کے صدا دی جائے گی۔ تو صحیح طریقہ اس کا یہ ہے یا اللہ، یا رحمان، جب رحمان کہیں گے تو الف لام گر جائے گا،
لیکن اللہ کے ساتھ نہیں گرے گا۔ ومن خصائصه انه الاسم الذي اقترن به عامة الاذکار الموثورہ، اس نام کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ جتنی بھی دعائیں، اکثر دعائیں جو ہمیں قرآن مجید میں ملتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے صحیح حدیث سے ملتی ہیں، اکثر دعائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس نام سے ہی شروع ہوتی ہیں۔ فتحلیل، تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا، تو تحلیل بھی اللہ تعالیٰ کا یہ ذکر اللہ کے اسم اللہ سے ہوتا ہے۔ والتکبیر، اللہ اکبر کہنا، یہ ذکر بھی لفظ اللہ سے ہوتا ہے، اسم اللہ سے ہوتا ہے۔ والتحمید، الحمدللہ کہنا، اس میں بھی اسم اللہ ہے۔ والتسبیح، سبحان اللہ کہنا، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنی ہے تو وہ بھی اسم اللہ سے ہوگی۔ والحوقلہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، اس میں بھی اسم اللہ ہے۔ والحسبلہ والاسترجاع، حسبلہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ تعالیٰ سے کہنا کہ اللہ تو مجھے کافی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی کفایت چاہنا، اللہ تعالیٰ کی مدد چاہنا، اس میں بھی اسم اللہ ہے۔ والاسترجاع والبسملہ، کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں بھی اسم اللہ ہے۔ جتنی بھی دعائیں ہیں، جتنے بھی معصور اذکار ہیں، اکثر اذکار اسم اللہ، اللہ تعالیٰ کے اسم اللہ سے شروع ہوتے ہیں، یہ اس نام کی خصوصیت ہے۔ ومن خصائصہ انہ اکثر اسماء اللہ الحسنی ورد فی القرآن، یہ اللہ تعالیٰ کا وہ نام ہے جو سب سے زیادہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اکثر من 2200 مرہ، یہ 2200 مرتبہ سے زیادہ، 2200 مرتبہ یعنی 2200 ٹائم سے زیادہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس نام کو ذکر کیا ہے۔ اور اسی طرح امام ابن قیم فرماتے ہیں 33 آیا، قرآن مجید میں 33 آیات، 33 آیات ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اس نام کے ساتھ اور اس نام کے ذریعے سے شروع ہوتی ہیں۔ عد العلامہ ابن القیم، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس نام کی بہت زیادہ خصوصیات بیان کی ہیں، جو اس نام کے لفظ اللہ کی خصوصیات ہیں وہ بھی ذکر کی ہیں، پھر اس کے معنی کی خصوصیات جب بیان کرنے لگتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ میں اس کے معنی کی خصوصیات کیسے بیان کر سکتا ہوں، اس کے لفظ اللہ کے ایٹریبیوٹس کیسے بیان کر سکتا ہوں۔ جو اس کائنات میں عالم الخلق سب سے زیادہ جاننے والے تھے، وہ کیا فرماتے ہیں؟ لا احصی ثناء علیک، اے اللہ میں تیری تعریف کے کلمات بیان نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ فرماتے تھے کہ اللہ میں آپ کی تعریف کے کلمات نہیں بیان کر سکتا۔ کما اثنیت علی نفسک، جس طرح آپ اپنی تعریف کے کلمات یا جس طرح آپ اپنی تعریف کر سکتے ہیں، تو انسان تو کمزور ہے جو اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی نہیں کر سکتا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ نام ہے جو اللہ تعالیٰ کی کمال تعریف، اللہ تعالیٰ کی کمال ثنا، اللہ تعالیٰ کے کمال جلال، اللہ تعالیٰ کے کمال کرم، اللہ تعالیٰ کی کمال عزت، اللہ تعالیٰ کی کمال خوبصورتی، احسان، ان تمام کو شامل ہے۔ تو اس نام میں اتنے کمالات ہیں، کوئی بھی اللہ رب العزت کے بارے میں کوئی بھی بات سوچی جا سکتی ہے، یا اس دنیا میں کوئی بھی اچھی چیز ہو سکتی ہے، صفات الکمال اس کی جو انتہا ہے وہ اس نام کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو فرماتے فما ذکر هذا الاسم فی قلیل الا کثرہ، کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے کمی کے اندر اللہ تعالیٰ کو یاد کیا ہو، اللہ تعالیٰ کو اسم اللہ کے ذریعے سے پکارا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی کمی کو دور کر کے اس کی زندگی کے اندر فراوانی نہ عطا کر دی ہو۔ فرماتے ہیں ولا عند خوف الا زالہ، اور کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے خوف اور ڈر کے وقت اللہ تعالیٰ کو پکارا ہو اسم اللہ کے ذریعے سے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا خوف دور نہ کیا ہو۔ ولا عند کرب، ممکن نہیں ہے کہ کسی نے تنگی اور مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کو پکارا ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تنگی اور مصیبت کو دور نہ کیا ہو۔ ولا عند ہم وغم الا فرجہ، اور ممکن نہیں ہے کہ کسی نے اپنے ہم اور غم کے اندر اللہ تعالیٰ کو پکارا ہو، اسم اللہ، اللہ یا اللہ کہہ کے اس نے پکارا ہو اور اللہ تعالیٰ اس سے اس کا غم دور نہ کرے۔ فرماتے ہیں ولا عند ضیق الا وسعہ، کسی نے تنگ دستی کے اندر، زندگی میں جب تمام رستے بند ہو جائیں، تمام دروازے بند ہو جائے، جب انسان گہرائیوں اور اندھیروں کے اندر گر جائے، تو اس گہرائی کے اندر اور ان تمام رستوں کی بندش کے اندر جب انسان اپنے دل سے پکارتا ہے یا اللہ، تو وہ آواز، وہ صدا اور وہ اس نام کے کمالات اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی تنگ دستی کو دور کرتے ہیں، اس کی تکلیف کو دور کرتے ہیں۔
فرماتے ہیں وَلَا تَعَلَّقَ بِهِ ضَعِيفٌ إِلَّا أَفَادَهُ الْقُوَّةُ، اور نہیں کوئی جڑا کمزور انسان اس نام کے ذریعے، اس نام کے ساتھ، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت عطا کر دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت عطا کر دی۔ وَلَا ذَلِيلٌ إِلَّا نَالَهُ الْعِزَّةُ، اور نہیں کوئی ذلیل سے مراد ہے کہ جس انسان کی عزت کے اندر کمی واقع ہو گئی ہو، تو نہیں کوئی کم عزت انسان اس نام کے ذریعے سے جڑا اور اس نے اللہ کو پکارا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس دنیا میں عزت عطا نہ کرتی ہو۔ ولا فقیر الا اصارہ غنیا، اور کوئی فقیر، کوئی محتاج اس نام کے ساتھ نہیں جڑا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو غنی کر دیا ہو۔ تو سبحان اللہ العظیم، یہ اللہ تعالیٰ کا وہ نام ہے جو اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کمال کو شامل ہے۔ تو اس نام کو اس گہرائی کے ساتھ پکارنا چاہیے کہ آپ یا اللہ جب کہہ رہے ہیں تو اس کی گہرائی کو سمجھے کہ اس نام کے اندر اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کمال اس کے اندر موجود ہے۔ وَأَمَّا مَعَانِ هَذَا الْإِسْمِ، اور فرماتے ہیں کہ اس نام کا جو مطلب ہے، اس نام کا مطلب ہے اللہ، اس کی اصل الہ سے ہے، اور الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود، ایسی ذات جو عبادت کے لائق ہو۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا وَإِلَٰهُكُمْ، تمہارا اللہ، تمہارا الہ، الہ واحد، ایک ہی الہ ہے، ایک ہی اللہ ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، وہ الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ وما امروا الا ليعبدوا الہا واحدا، اور ان کو نہیں حکم دیا گیا کہ وہ صرف ایک الہ کی، ایک اللہ کی عبادت کرے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد، اے رسول ان کو بتا دیجیے، انما یوحی الی انما الہکم، تمہارا الہ، تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لفظ اللہ کا معانی کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ ذو الالوہیت والعبودیت علی خلقہ اجمعین، اللہ سبحانہ وتعالی ذو الالوہیہ، وہ الوہیت والا ہے، والعبودیہ، اور وہ اس لائق ہے کہ تمام کی تمام انسانیت، علی خلقہ اجمعین، تمام کی تمام انسانیت صرف اس ایک اللہ کی عبادت کرے۔ تو اللہ اور الہ کے نام کے اندر اللہ تعالیٰ کی الوہیت، دی ڈیوائن کریکٹرسٹکس، وہ بھی شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نام کا تقاضا یہ ہے کہ انسان عبادت کرے تو وہ بھی صرف اللہ کی کرے۔ جب انسان صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گا اور اس عبادت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کمال کو جوڑے گا اور پھر ان دونوں کو ملا کے اللہ کو پکارے گا، تو کیسے ہو سکتا ہے اذا دعی بھی عجاب، کہ انسان اللہ کو پکارے اور اللہ تعالیٰ اللہ کہہ کے پکارے اور اللہ تعالیٰ اس کی بات نہ سنے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہ کرے، وہ تنگی میں پکارے اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر آسانی اور فراوانی نہ کرے۔ عبادت کا کیا ہے؟ عبادت کی گہرائی کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عبادت انسان کی زبان سے نکلا ہوا ہر ایک جملہ اور انسان کا ہر ایک فعل جس کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے۔ تو عبادت انسان کی پوری زندگی کو شامل ہے کہ اپنی زندگی کی ترجیحات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ترجیحات کے ساتھ جوڑ دینا۔ جب دنیا میں آپ اپنی ترجیح کسی دوسرے انسان پر قربان کر دیتے ہیں تو وہ انسان پھر آپ کا لاج رکھتا ہے، اور اس دنیا میں جب انسان اپنی ترجیحات کو اللہ تعالیٰ کی ترجیحات پر قربان کر دیتا ہے، اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں قربان کر دیتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے نام کے اندر عبودیت کا عنصر ہے۔ جب اس عبودیت کے عنصر کے ساتھ، اس عبادت کے عنصر کے ساتھ اس قربانی کو دے کے آپ اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے یا اللہ، تو آپ کی یہ آواز سیدھا اللہ تعالیٰ کے عرش تک جائے گی۔ اسم اللہ العظم، سبحان اللہ۔ تو جب اس کو اس گہرائی کے ساتھ آپ پکاریں گے تو پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم اس بات کی توقع کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم جو بھی دعا اللہ تعالیٰ سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نام کا یہ تقاضا ہے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اننی انا اللہ، بلا شبہ میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، فاعبدنی، میری عبادت کرو۔ اور عبادت کیسے کریں؟ واقم الصلاۃ لذکری، اور نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدنی، کہ جتنے بھی ہم نے رسول بھیجے سب کو ایک ہی وحی کی کہ میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، لہٰذا میں نے عبادت کرو۔ تو عبادت صرف ایک اللہ کی ہوگی، اور عبادت کے معنی میں جو ہم نے بات کی ہے، اس کی گہرائی میں جو ہم نے بات کی ہے کہ اپنی تمام ترجیحات کو
اپنی تمام خواہشات کو، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا۔